شجاعتی صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق علماء کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع، یہ ریلی، یہ میرے اور آپ کے ایمان کے جذبات کو مزید جلا بخشنے کے لیے منعقد ہوئی۔ آج کا دن 7 ستمبر 1974، کل کا دن 6 ستمبر 1965۔ 6 ستمبر 1965 ہمارے ملک کی جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ ہے کہ اس دن ہماری فوج کے نوجوانوں نے اپنے سینے پر بم باندھ کر دشمن کے ٹینک اور توپوں کو تباہ کیا اور ملک کا تحفظ کیا۔ اور 7 ستمبر ملک کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ ہے۔ ہمارے ساتھیوں نے بہت کچھ کہا کہ علماء، تمام مسالک کے علماء کرام، 1953 کی تحریک ختم نبوت ہو تب بھی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، تمام علماء، تمام مسالک اکٹھے ہوئے اور قادیانیت کے کفر پر تحریک چلائی۔ 1974 کی تحریک چلی، الحمدللہ اس وقت اسمبلی میں ہمارے مفکر اسلام مولانا مفتی محمود، مولانا غلام غوث ہزاروی، شیخ الحدیث مولانا عبداللہ ککوڑا کھٹک، علامہ شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور احمد، چودھری ظہور الہی، غرض کے مجلس عمل کا ایک جاندار وفد، جاندار قیادت اسمبلی موجود تھی۔ قادیانی جماعت کے لاٹ پادری مرزا ناصر احمد نے خود حکومت سے استدعا کی کہ جناب یہ کیس ہمارے خلاف ہے، ہمیں بھی سنا جائے۔ چنانچہ اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو نے قومی اسمبلی کو خصوصی کمیٹی قرار دے کر مرزا ناصر کو اور ایسے لاہوری گروپ کے سربراہ عمر عبد المنان اور صدر الدین کو دعوت دی اور 13 دن تک انہیں سنا۔ 13 دن کی بحث کے بعد پوری کی پوری قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو متفق آئینی ترمیم کے ذریعے کافر قرار دیا۔ سب کہہ دیجئے الحمدللہ۔ ایک ممبر نے اختلاف نہیں کیا، حالانکہ اس میں عیسائی ممبران بھی تھے، ہندو ممبران بھی تھے، تمام مسلم اور غیر مسلم ممبران نے متفق آئینی ترمیم کے ذریعے قادیانیوں کو کافر قرار دیا۔ اس وقت کی گورنمنٹ نے اس پر پابندی لگا دی اور ہمارے ملتان سے تعلق رکھتے تھے صاحبزادہ فاروق علی خان، وہ اسپیکر تھے، ان سے سوال ہوا کہ آپ نے اس کی نشر و اشاعت پر پابندی کیوں لگائی؟ انہوں نے کہا قادیانیوں کے فیور میں۔ اگر یہ خرافات میدان ذرائع ابلاغ میں آ جاتی، میڈیا پر آ جاتی تو پورے ملک میں قادیانیوں کا قتل عام شروع ہو جاتا۔ اس لیے ہم نے پابندی لگائی اور 40 سال کے بعد وہ پابندی ختم ہوتی ہے اور ایک وکیل ہائی کورٹ میں اپیل ریٹ کرتا ہے کہ جناب مجھے 1974 کی کارروائی دی جائے۔ ہائی کورٹ کے فیصلے پر سیکرٹری اسمبلی نے وہ کارروائی دی، اس نے نیٹ پر چڑھا دی اور نیٹ سے ہم نے لیا۔ میرے محترم دوستو، اس وقت قادیانی کہتے تھے کہ اگر یہ شے ہو جائے پورا ملک قادیانی ہو جائے گا۔ ہم نے ان کا مان توڑا اور ہم نے وہ شے کی ہے۔ الحمدللہ پورا ملک قادیانی نہیں ہو رہا بلکہ قادیانی اسلام قبول کر رہے ہیں۔ سب کہہ دیجئے الحمدللہ۔ اسی فیصلے کے بعد شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ، اس وقت شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی اور مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر کی معیت میں جنوبی افریقی ممالک کے دورے پر گئے۔ 40 دن دورہ کیا۔ اخبار العالم الاسلامی مکہ مکرمہ کی رپورٹ یہ ہے کہ حضرت شیخ کے 40 دن کے دورے پر 1 لاکھ قادیانیوں نے اسلام قبول کیا۔ سب کہہ دیا نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت، شہدائے ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، اتحاد امت۔
میرے محترم دوستو، اگست کے اوائل میں راولپنڈی گیا، وہاں تبلیغی جماعت کے دوستوں سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم بیرون ملک جنوبی افریقہ کے ملک میں گئے، وہاں معلوم ہوا کہ 2 بستیاں قادیانی تھیں، اور میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ کا تربیت یافتہ ایک عالم دین گیا، اس نے محنت کی، الحمدللہ دونوں کے دونوں بستیوں کو اللہ پاک نے اسلام قبول کرنے کی توفیق دی۔ میرے محترم دوستو، آپ کا یہ جوش و خروش اور آپ کا یہ ایمانی جذبہ اس بات کا متقاضی ہے، اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن آمنہ کے لال کی ختم نبوت کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں ہو سکتی۔ بتائیں بھائی، کوئی بات برداشت نہیں۔ ہم عالمی کفر کو بھی یہ چیلنج کرتے ہیں کہ وہ اپنے گماشتوں کے ذریعے، عالمی اسٹیبلشمنٹ اپنے گماشتوں کے ذریعے ختم نبوت کے قوانین اور ناموس رسالت کے قانون کو ختم کرنے کے پیغامات دیتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، ان کے گماشتے ہر دفعہ ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، لیکن ختم نبوت کا قانون باقی ہے، اور انشاءاللہ اور عزیز باقی رہے گا۔ میں اپنے ضلع لیا اور یہاں کی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ریلی سجائی، اور آپ سب حضرات کو بھی کہ آپ 2 گھنٹے کھڑے رہے، اور ہم تو کرسی پر بیٹھ کر تھک گئے اور آپ کھڑے کھڑے گفتگو سن رہے ہیں۔ اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ پروردگار عالم، ہماری اس ریلی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، جتنے لوگ یہاں تشریف لائے سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے خاندانوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، ملک عزیز کو ہر قسم کی آفات سے، زمینی و آسمانی آفات سے محفوظ و مامون فرما۔ یا اللہ، آنے والے الیکشن میں ملک کو ملت کے خیر خواہ حکمران نصیب فرما۔ امریکہ، برطانیہ، یہود و نصارہ کے ایجنٹوں سے یا اللہ امت مسلمہ پاکستان کو محفوظ و مامون فرما۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔